Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود بھیجو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن وائس آف قرآن وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں اور اس میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی جلا یعنی صفائی کس چیز سے ہوگی ارشاد فرمایا تلاوت قرآن اور موت کی یاد سے اللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قرآن پاک چمڑے میں ہو تو اسے آگ نہ چھوئے گی سبحان اللہ. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنے اور اس کی تلاوت کرنے والے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی حدیث قدسی میں ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جسے تلاوت قرآن مجھ سے مانگنے اور سوال کرنے سے روکے رکھے میں اسے شکر گزاروں کے ثواب سے افضل عطا فرماؤں گا سبحان اللہ یہ قرآن مجید کی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ حدیث قدسی میں ہے کہ کوئی قرآن مجید پڑھتا رہے اور وہ اس قدر پڑھے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس کو مانگنے اور سوال کرنے سے مشغول رکھے یعنی وہ دعا کی جگہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے صرف قرآن پاک پڑھ رہا ہے کثرت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شکر گزاروں کے ثواب سے افضل عطا فرمائے گا یہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت ہے تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے رہیں اکابرین کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو ہمارے اکابرین کثرت سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے راتوں میں جاگ جاگ کر قرآن مجید پڑھتے تھے قرآن مجید پڑھ کر رویا کرتے تھے تو کیا ہی عجب ہو کتنی ہی خوش قسمتی کی بات ہو کہ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو اس کا معنی بھی ہمیں سمجھ آ رہا ہو چند صورتیں ہم معنی کے ساتھ اس کے معنی کو بھی یاد کریں صورتیں بھی یاد ہوں پھر جب ہم نماز میں پڑھیں تو وہی صورت پڑھیں اس کا معنی بھی ہمیں یاد ہو تو آپ جب قرآن پاک کو اس کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا لطف ہی الگ حاصل ہوگا اور کبھی جب کسی امام کے پیچھے آپ سنیں گے جس کا معنی آپ کو آتا ہوگا تو قرآن مجید سننے کا بھی الگ لطف حاصل ہوگا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مٹھاس رکھی ہے لہٰذا قرآن مجید کثرت سے تلاوت کریں صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنا سیکھیں اور قرآن مجید کے معنی بھی یاد کریں اور قرآن مجید پڑھ کر اس کی برکتیں حاصل کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے تلاوت قرآن کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین تو ہم پہلے راؤنڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں اور ججز کے بعد پھر 4 بچے جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کی طرف چلیں گے سب سے پہلے ججز کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں نعیم بھائی خیریت سے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین فصیح بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں فصیح بھائی الحمدللہ رب العالمین آپ سنائیں کیسے ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا فضل ماشاءاللہ تو ہمارے ساتھ ہمارے ججز
قاری نعیم اتاری اور قاری اعجاز اتاری موجود ہیں جو بچوں کا قرآن پاک سنیں گے اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے۔ 4 بچے جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے، بچوں کے نام بھی پوچھتے ہیں، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ عبدالسبحان اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ ملید کھوکرآباد مدرسۃ المدینہ۔ انشاءاللہ۔ جی بیٹا آپ کا نام؟ محمد اویس اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ کھوکرآباد۔ جی آپ کا نام؟ محمد فضیل رضا اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ نوری مسجد۔ انشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ ہمایوں اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ کھوکرآباد۔ ماشاءاللہ، تو ہمارے ساتھ 4 بچے عبدالسبحان اتاری، محمد اویس اتاری، محمد فضیل اتاری اور ہمایوں اتاری موجود ہیں جن کے درمیان قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا۔ پہلے راؤنڈ کی طرف چلنے سے پہلے میں بتا دوں کہ پہلا راؤنڈ میں جو آپ کو آیت پڑھنی ہے وہ ترتیل میں پڑھنی ہے۔ ہمارے ججز سنیں گے، اگر ترتیل میں کمزوری ہوئی اور اگر ججز نے چاہا تو وہ نمبرز بھی مائنس کر سکتے ہیں، چاہے تو مائنس کریں اور چاہے تو مائنس نہ کریں، یہ ہمارے ججز کی مرضی ہے۔ تو قواعد و مخارج کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو ترتیل میں آیت پڑھنی ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول الانسان یومئذ أين المفر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر۔ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره،
ناره بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 29 سورہ قیامہ کی آیت نمبر 10 تا 15 تک کی تلاوت کی ہے۔ آئیے ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ اس دن آدمی کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ہرگز نہیں کوئی پناہ نہیں ہوگی، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا، اگرچہ اپنی سب معذرتیں لا ڈالے۔ پہلی دو آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کا انکار کرنے والا انسان جب قیامت کے ان احوال کو دیکھے گا تو کہے گا میں اس نازل ہونے والی ہولناکی یعنی سختی سے بچنے کے لیے کس طرف بھاگ کر جاؤں۔ فرمایا کہ وہاں بھاگ جانا اسے کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ اس طرح اسے نجات نہیں مل جائے گی، اور اس دن نہ ہی پہاڑ یا قلعہ وغیرہ ایسی کوئی پناہ یعنی محفوظ جگہ ہوگی جہاں جا کر وہ اللہ پاک کے آ جانے والے حکم سے بچ سکے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ جس دن یہ کام ہوں گے جن کا اوپر ذکر ہوا، اس دن تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب کیا جائے گا اور انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کریم جسے چاہے گا اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا اور جسے چاہے گا اسے اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا۔ آخری تین آیتوں میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن آدمی کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو کر محاسبہ کیے جانے اور اعمال کا وزن کیے جانے کے وقت اللہ پاک کی طرف سے اس کے سب اگلے پچھلے اور اچھے برے عمل بتا دیے جائیں گے، بلکہ آدمی تو خبر دیے جانے کا محتاج ہی نہ ہوگا، کیونکہ وہ خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا کہ اس کے نفس نے کون کون سے برے عمل کیے، اور ممکن ہے کہ وہ اپنی طرف سے ان برے اعمال پر کوئی معذرت پیش کرے، لیکن اگرچہ وہ اپنی سب معذرتیں پیش کر ڈالے جب بھی اسے نجات نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر ان آیتوں میں ہم غور و فکر کریں، اب وہ لوگ کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور قیامت کا جب وہ انکار کرتے ہیں تو اس کی تیاری وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اب قیامت کے دن جب وہ قیامت کی ہولناکی دیکھیں گے، سختی دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم بھاگ جائیں، جہاں پر ہم پناہ لے لیں اور اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اب تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اس دن وہ لوگ بڑے مایوس ہوں گے، بڑے ندامت میں ہوں گے، بڑے پچھتائیں گے جنہوں نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی ہوگی۔ ان کا تو ایمان نہیں تھا کہ قیامت آئے گی، تو انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اب وہ پچھتائیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم آخرت کی تیاری کریں، یا کاش ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن اب ان کو کوئی دوسرا موقع دیا جائے گا، نہ ہی انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی روکنے والا ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کا حساب لے گا، اس سے پہلے ہی ہر بندہ اپنے حال پر جب غور و فکر کرے گا تو اسے یہ سمجھ آ جائے گا کہ میں نے دنیا میں غفلت برتی ہے یا پھر نیک اعمال کیے ہیں، میں نے دنیا میں قیامت کی تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے، کیونکہ انسان اس وقت جس حالت میں ہوگا وہ حالت اس کے مستقبل کا بتا رہی ہوگی کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا یا پھر یہ بندہ عذاب کی طرف جائے گا، جہنم کی طرف جائے گا۔ تو اس وقت انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں نیکیاں کر لیتا، کاش میں جہنم سے بچ جانے کی تیاریاں کر لیتا، کاش میں آخرت کی تیاری کر لیتا، لیکن اس وقت اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، قیامت کی تیاری کر سکتے ہیں، نیکیاں کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اگر ہم توبہ کریں گے۔
تو ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آ جانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رو کر عرض کرنی چاہیے کہ مولا ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم گناہوں سے بچیں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، کیونکہ وہی بندے خوش ہوں گے، وہی بندے کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں آخرت کے لیے کوششیں کی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں آخرت کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آخرت کے دن ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ بلا حساب و کتاب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ چلتے ہیں ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی قاری نعیم بھائی، عبدالسبحان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے آپ نے۔ این المافر، ٹھیک ہے، مافاو، ٹھیک ہے، اس طرح کرتے تو اور اچھا ہوتا۔ تو آپ کو 100 میں سے 95 نمبر دیے جاتے ہیں۔ لہجہ آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ عبدالسبحان الطاری بھائی نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے اور اچھا بھی انداز تھا، اور قاری نعیم صاحب نے جیسے فرمایا کہ این المفر، مفر را مشدد ہے نا، تو آپ نے بالکل را مشدد کو چھوڑ نہیں دینا، یعنی ساکن را نہیں کرنی، مشدد رکھنا ہے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، مفر را مشدد آپ کی محسوس ہو کہ آپ نے تشدید کو ادا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ ماشاءاللہ اوورآل اچھا پڑھنے کی کوشش کی، آپ کو 100 میں سے 92 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو چلتے ہیں ہمارے قاری نعیم صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں اویس الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی قاری صاحب۔ اویس الطاری نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور یومئذ المستقر، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو قاری صاحب نے وضاحت دی ہے اس کے حوالے سے عبد سبحان، تو ان کا بھی تقریباً یہی مسئلہ ہے صحیح، جو میں نے نوٹ ڈاؤن کیا ہوا تھا، تو آپ بھی اس پہ تھوڑی سی توجہ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں پزل نہیں ہوں، نروس نہیں ہوں آپ لوگ، یہاں ہم آئے ہیں سیکھنے کے لیے۔ ایک دوسرے کی جو غلطی ہوتی ہے تو اس کو نوٹ کر لیا کریں کہ بھائی یہ ان کی غلطی ہوئی ہے، اب میں نیکسٹ پڑھوں گا تو میرے سے یہ غلطی نہ ہو، میں اس کو کوشش کروں کہ اس کو میں صحیح پڑھنے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کے تھوڑے سے نمبر میں نے زیادہ کاٹ لیے۔ وجہ آپ کا ساؤنڈ جو ہے نا تھوڑا سا لو تھا، ٹھیک ہے، ساؤنڈ اپنا اچھا رکھیں، پروننسیشن آپ کی مکمل ہونے چاہیے، صحت لفظ کے اعتبار سے آپ کا لہجہ بلند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ عز و جل ہمارے قاری نعیم صاحب نے بہت اچھے انداز سے جو ہے محمد اویس بھائی کی اغلاط کو بتایا، بلکہ ایک کی غلطی تھی، اغلاط تو نہیں ہے، غلطی ہے، مگر وہی بات ہے کہ بعض مائنر ہوتی ہیں، اب ان کو بہت زیادہ ہم ہائی لائٹ نہیں کر سکتے، پھر وہی بات ہے کہ بہت ساری سمجھ میں آتی ہیں، اتنی غلطی تھی تو نمبر ایسے کتنے کٹ گئے، تو بظاہر وہ عام بندوں کے حساب سے تو غلطی نہیں ہے، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہی پڑھا ہے، مگر ہم جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ پرفیکشن نہیں ہے، صحت لفظی میں کمزوری ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی نمبر مائنس ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو میں نے بھی جو دیے ہیں وہ 100 میں سے 90 نمبر دیے۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب، یہ محمد فضیل الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی ماشاءاللہ محمد فضیل الطاری بھائی نے جو پڑھا ان سے غلطیاں کچھ زیادہ ہوئی ہیں۔ ایک تو جو ہے آپ تھوڑا پیارے بچے نروس نظر آ رہے تھے، تو آپ کوشش کریں تھوڑا سا اور کھل کے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے آپ فرسٹ ٹائم آئے ہوں یا سیکنڈ تھرڈ ٹائم آئے ہوں، تو ایسا بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ فرسٹ ٹائم ایک کیمرے کے سامنے جاتے ہیں تو بعض نروس ہوتے ہیں، یا کہیں پر بھی جاتے ہیں سناتے ہیں تو فیل ہوتے، گھبراہٹ ہوتی ہے ان کے اندر، پھر آہستہ آہستہ وہ جب بعض مرتبہ مجمع پڑھنے لگ جاتے ہیں تو بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو آپ کی ادائیگی جو ہے خواہ کی ادائیگی، جب آپ قدم و اخر میں خواہ آپ کا صحیح ادا نہیں ہو رہا تھا، بہت عجیب سا پڑھ رہے تھے،
اور اکھر اکھر ایسے کچھ ہو جاتا تھا نا. جی جی. تو اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے. اچھا یوم میں سختی نہیں کرنی, یوم واولین نرمی سے پڑھنا ہے. اب اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے. جب آپ پڑھ رہے ہیں يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, تو آپ نے سختی نہیں کرنی. اچھا خرخراہٹ بعض مرتبہ ہوتی ہے, خفیف ہے کوئی مسئلہ نہیں. بہت خرخراہٹ کرتے ہیں جیسے بعض, وَأَخَّرَ بہت زیادہ تو خراب محسوس ہوتا ہے. خفیف سی تو خا کی ادائیگی, خالدون, وَأَخَّرَ وَأَخَّرَ, ٹھیک ہے نا. وَأَخَّرَ کھا جیسا بھی نہ ہو, اردو کا کھانا جیسے ہوتا ہے کھا لیا. تو فضیل بھائی آپ نے جو دونوں تینوں مرتبہ پڑھا نا, اور اس میں خواہ میں یہ محسوس ہوا, اور یوم میں جو ہے آپ نے وہی چیز کے واولین کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے, اور آخر میں وَأَخَّرَ را کی ادائیگی پر رکھنی ہے. تو آپ کو اس وجہ سے دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 85 نمبرز. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ محمد فضیل اتاری, بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی آپ نے. جو قاری صاحب نے توجہ دلائی حروف لین. اچھا میں آپ کو شاید عرض بھی کر رہا تھا, آپ جب پڑھ رہے تھے نا تو پڑھنے کے دوران آپ کا آدھا سانس پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا, ٹھیک ہے. اسی لیے جو قاری صاحب نے محسوس کیا کہ آپ نروس ہو رہے ہیں, میں نے بھی وہی محسوس کیا. میں نے اشارہ بھی کیا آپ کو کہ آپ تھوڑا سا ایسے کر کے سانس لیں تاکہ آپ کا خواہ جو ہے وہ ٹھیک نکلے, لیکن وہ پھر بھی نہیں ٹھیک نکلتا تھا. وہ تینوں مرتبہ جو ہے نا وہ ایسے گزرا ہے. تو قاری صاحب نے بڑی اچھی وضاحت دے دی, اس کے بارے میں آپ نے غور کرنا ہے. آپ کو بھی میں نے اتنے ہی نمبر دیے جتنے قاری صاحب نے دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو 100 میں سے 85 نمبر ملے ہوئے. سبحان اللہ. جی قاری صاحب, ہمایوں اتاری نے کیسے تلاوت کی ہے؟ جی ماشاء اللہ عز و جل, ہمارے ہمایوں بھائی نے جو پڑھا اچھا انداز تھا, اچھی کوشش تھی. مگر صوت پر جب آپ آ رہے تھے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ, صوت کی ادائیگی تھوڑی سی جو ہے آپ کی کمزور محسوس ہوئی. اچھا, اور اس کے علاوہ غنہ بھی آپ نے جو ہے تھوڑا سا کمزور کیفیت میں, کیونکہ آپ ترتیل میں پڑھ رہے ہیں نا, ترتیل میں پڑھتے ہوئے آپ کے غنے کی بھی جو ہے مقدار ایک الف پوری ہونی چاہیے, خوبصورتی والی. اس سے کم ہوگی آپ آگے بڑھ جائیں گے تو سننے والے کو جو ہے تھوڑا سا جو اہل فن ہوتے ہیں پھر وہ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ غنہ اور کمپلیٹ کرتے تو اچھی بات تھی. ٹھیک ہے, آپ نے کرنا ہے, کوشش کرنی ہے. من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. یہ سب کے لیے ہے, یعنی آپ کے لیے نہیں, یہ جتنے چاروں بچے ہیں سب کے لیے, سب نے کوشش کرنی ہے. تو یہ صوت کی ادائیگی, غنے کی ادائیگی, ان چیزوں کو اور اچھا کریں. آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 88 نمبرز. سبحان اللہ. جی محمد ہمایوں اتاری, آپ نے بھی بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے, اور جواب الجواب کو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے آپ. وہ مجھے بہت اچھا لگا, آپ کو بہت اچھا لگا. تو اس پہ غلطیاں بھی آپ نے جو قاری صاحب نے نوٹ کی ہیں نا, تو وہ واقعتاً ہی ہیں, صاد سین, ٹھیک ہے. تو ان کو آپ نے تھوڑا سا غور کر لینا ہے. آپ کو 100 میں سے میں نے نمبر دیے ہوئے ہیں 95 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا, اور اب چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. دوسرے راؤنڈ کے رولز میں آپ کو بتا دوں کہ جب سوال کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد جب میں جی کہوں تو جی کہنے پر بزر پریس کرنا ہے, اور پھر جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اسی سے جواب لیا جائے گا. اور اب جو آپ کو جواب دینا ہے وہ آپ کو حدر میں دینا ہے, ٹھیک ہے. تو چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1, وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ مجرموں سے اللہ پاک کا عذاب پھیرا نہیں جاتا؟ سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے ہمایوں اتاری نے. جی
ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ترجمہ، اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی قاری صاحب. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 2. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا، سب سے بڑا بلند شان والا ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبدالسبحان التاری نے. جی. عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال. ترجمہ، وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا، سب سے بڑا بلند شان والا ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ جواب ان کا درست ہے اور ان کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ قاری نعیم صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 3. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے اویس التاری نے. جی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَادَّ لَهُ. جی قاری صاحب. جی انہوں نے آیت جو ہے وہ جو پڑھنی تھی آیت وہ نہیں پڑھی، کوئی اور آیت پڑھ دیے، تو وہ آیت جو ہے. جی قاری صاحب آپ درست آیت پڑھ کے بتا دیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ترجمہ، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں. جی اعجاز بھائی کتنے نمبر دیں گے آپ؟ کوئی نمبر نہیں ملیں گے. جی نعیم بھائی. جی انہوں نے جواب درست نہیں دیا. قاری صاحب نے جواب بالکل درست دیا ہے، لہذا آپ کو 0 نمبر دیے جاتے ہیں. سوال نمبر 4 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے ہمایوں التاری نے. جی. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ترجمہ، اے حبیب تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی نعیم بھائی. جی ماشاءاللہ انہوں نے جواب درست دیا ہے لیکن کچھ تلفظ کی غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے، اخفا کو تھوڑا سا دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے، تو منذرون ولکل قوم ہاد، تو انت پہ آپ نے بالکل بھی تو اخفا نہیں کیا نا، انت. ٹھیک ہے، تو آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی ہمارے ہمایوں التاری بھائی نے جو پڑھا واقعی انہوں نے غنے جو ہے بالکل سارے ہی تقریباً چھوڑ دیے نا. نون مشدد کا غنہ تھا وہ بھی نہیں کیا، اخفا کا غنہ تھا وہ بھی نہیں کیا، پھر اخفا کا غنہ تھا وہ نہیں کیا، اور پھر ادغام کا غنہ تھا وہ بھی نہیں کیا. تو اس طرح سارے غنے یہ چھوڑتے چلے گئے، اس وجہ سے ان کے نمبر تھوڑے مائنس کر رہے ہیں. انداز اچھا تھا، تھوڑا سا اور کوشش کریں. انما پہ مد بھی ہے، مد منفصل کو بھی تھوڑا اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن. وہ کون سی آیت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ تم فرماؤ اللہ پاک ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے اویس التاری نے. جی. قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. ترجمہ، تم فرماؤ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ ہمارے اویس التاری بھائی نے پڑھا، اچھا انداز تھا. آخر میں وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
را کو پر رکھنا ہے، آپ نے را کو پر صحیح نہیں کیا، اس وجہ سے ایک نمبر آپ کا مائنس کرتے ہیں، 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی میں نے بھی ان کی یہی غلطی نوٹ کی، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے، آپ کی آواز، آپ کا لہجہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لاؤڈلی پڑھا کریں، آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا، بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا۔ اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسکرین میں ایک آیت دکھائی جائے گی اور آپ چاروں کو ایک ایک کر کے وہ آیت دیکھ کر پڑھنی ہے اور ہمارے ججز سنیں گے۔ اور اب جو آپ کو آیت پڑھنی ہے یہ تدویر میں پڑھنی ہے۔ تدویر کا مطلب ہے حدر اور ترتیل کی درمیانی راہ۔ حدر میں بھی نہیں پڑھنا ہے، بالکل ترتیل میں بھی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرنی ہے، یعنی تدویر میں پڑھنا ہے۔ تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی نعیم بھائی۔ جی ان کی کافی غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اب غلطیاں بندہ بتائے گا تو اس پہ بڑی لمبی تفصیل ہے، آپ شروع سے ہی صحیح پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آپ تھوڑی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ کیا انہم، پھر اور لفظی غلطیاں بھی ہیں، لفظی غلطیاں بھی ہیں، تلفظ کی غلطیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹائم بڑا شارٹ ہے کیونکہ پروگرام کا جو ٹائم ہے نا بڑا مخصوص ہوتا ہے، تو اگر ان غلطیوں کو بتاتے چلیں گے تو ٹائم ہمارے پروگرام کا نکل جائے گا، اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو لہذا آپ اس کو اچھا پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو 50 میں سے آپ کو 30 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش، تھوڑا سا مد منفصل کی مقدار کو پورا کریں، اور وَبْيَضَّتْ یہ ایک شدیدہ محموسہ حرف ہے، اس کی بھی ادائیگی کوشش کریں۔ ضاد کو آپ نے یہاں پر بھی صحیح طریقے سے رکھنا ہے نا، اور اس کے علاوہ ضا کی ادائیگی ہوئی، پر ہوئی ماشاءاللہ۔ اور اس کو ایک تو صفت اطباق ہے اور ایک صفت استعلاء ہے، یعنی موٹا پڑھنا، اور ایک صفت اطباق ہے زیادہ موٹا پڑھنا۔ تو یہ زیادہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں کون کون سے؟ صاد، ضاد، طا، ظا، یہ 4 حروف، ان کو ہم زیادہ پر کر کے پڑھتے ہیں۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 44 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی اویس ستاری۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی اعجاز بھائی۔ جی ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، اچھی کوشش ہے ماشاءاللہ، اور اچھی کوشش کریں گے تو یہ جو تھوڑی بہت غلطیاں آ رہی ہیں درست ہو جائیں گی۔ ایک تو وہی وَبْيَضَّتْ، تا کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے، با میں کلکلا، ضاد کی ادائیگی، اور شروع میں آپ نے اچھا لے کے آئے، مگر آگے جا کے عیناہ، عین کی ادائیگی بھی اور کلیئر کریں۔ من الحزنی، حزنی، زا کی ادائیگی، حا زا، یہ اور کلیئر ہوں۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور جو قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے، میری بھی اسی طرف ہی جو ہے نا وہ میں نے نوٹ ڈاؤن کیا ہوا تھا غلطیوں کو۔ ایک لفظ کا اضافہ مینال، ٹھیک ہے، وہ حسنی تو قاری صاحب نے توجہ دلا دی، تو مینال پڑھا آپ نے نا، اس پہ قلقلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی فضیل الطاری۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف
يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو قصيم. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی نعیم بھائی. جی ماشاءاللہ محمد فضیل الطاری انہوں نے بھی اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے. فہو قظیم قظیم غ ٹھیک ہے. تو ایک تو میں نے یہ غلطی آپ کی نوٹ کی. آپ کو 50 میں سے 45 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی فضیل بھائی نے جو پڑھا ایک تو وب یضت با شدیدہ حرف ہے, سختی سے پڑھنا ہے, کلکلا بھی کرنا ہے, اور پھر ضاد کی ادائیگی آپ کی بھی کمزور رہی کہ صفت استعلاء تو ادا ہوتی ہے, صفت اطباق جو ہے یہ چھوٹ جاتی ہے. پھر وہی تا کی ادائیگی وب یضت شدیدہ محموس حرف ہے, اس کو سیکھنا ہے. جب یہ سیکھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا. اچھا آگے عیناہ من الحزنی, یہ من الحزنی زا میں تھوڑا کلکلا بھی محسوس ہوا, اور اس کو کلیئر کرنا ہے. اور فہو قظیم میں کاف آپ کا پر جا رہا تھا, وا پر کرنا ہے مگر کاف بھی پر کی طرف جا رہا ہے, تو کاف کو پر نہیں کرنا, وا کو پر کرنا ہے. فہو قظیم قظیم ٹھیک ہے. اس کو آپ اور اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کو دی جاتے ہیں 50 میں سے 41 نمبرز. سبحان اللہ. ہمایوں الطاری. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں ہمایوں الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ ہمایوں بھائی نے بہت اچھے انداز سے, لہجہ بہت پیارا تھا, خوبصورت تھا, مگر غلطی تھوڑا سا ہوئی ہے. وہی ایک تو آپ کا وب یضت یعنی کہ ضاد کی ادائیگی کے بعد آپ نے تاج ادا کیا نا, آپ شدیدہ محموس حرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ہم سکھانے کی کوشش کی مگر کلکلا ہو گیا. وب یضت یضت الگ ہے, وب یضت یہ الگ ہے, یہ کلکلا ہو جائے. کلکلا نہیں کرنا, اس کو ہم نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے. اور من الحزن فہو قظیم اچھا پڑھا, اور ضا کو پر کریں تو اور اچھا ہو جائے گا. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبرز. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ ہمایوں الطاری نے بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے. اچھا وابیضت یہاں پر تقریباً سب کی غلطیاں ہوئی ہیں, سب نے غلطیاں کی ہیں باقاعدہ. تو اس کو آپ لوگوں نے سیکھنا ہے ٹھیک ہے دوبارہ جا کے. تو بقیہ اور بھی جو قاری صاحب نے توجہ دلا دی ہے, آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا, اور اب چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. چوتھا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. بزر راؤنڈ. وہی رولز جو سیکنڈ راؤنڈ کے تھے وہی رولز راؤنڈ نمبر 4 کے ہیں. تو چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1, سورہ نازعات کی 15ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے فضیل الطاری نے. جی هل أتاك حديث موسى. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی جواب درست ہے, 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 2, سورہ نبا کی 12ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے اویس الطاری نے. جی وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی نعیم بھائی. ماشاءاللہ جواب درست ہیں, ان کو بھی 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی یہاں 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 3, سورہ انفطار کی 10ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے ہمایوں الطاری نے. جی
الذين يكذبون بيوم الدين. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. آپ نے آیت پیارے بچے غلط سنائی. یہ سورہ انفطار کی آیت سنانی تھی. درست آیت کا درست آیت یہ ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. سوال نمبر 4 اور ہمارے 4th راؤنڈ کا آخری راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن. سورہ انشقاق کی 10ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے ہمایوں اتاری نے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی نعیم بھائی. جی ماشاءاللہ جواب ان کا بالکل اب درست ہے، اس لیے ان کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی مجھے 2 غلطیاں محسوس ہوئیں. ایک تو وَأَمَّا میں میم مشدد کا غنہ چھوٹ گیا آپ سے، اور کتاب ہو پہ آپ نے کتاب ہوں یعنی ناک کی طرف لے گئے آپ. یہ محسوس ہوا، تو اس لیے آپ کے 2 نمبر کاٹے جائیں گے. 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے آخری راؤنڈ کا آخری سوال. سورہ تکویر کی 9ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے ہمایوں اتاری نے. جی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. وہی کہ پھر آپ نے غنے 2 غنے چھوڑے اور اس کے بعد قتلت شدیدہ میں موسیٰ حرف بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کوشش کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے. 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی بالکل انہوں نے جواب بالکل درست دیا ہے، لیکن تلفظ کی کچھ کمزوریاں ہیں، وہ قاری صاحب نے وضاحت دے دی ہے. اس پہ آپ نے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے غور و فکر کرنا ہے. آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. بچوں نے بڑی ہی اچھی کوششیں کی. بہرحال جہاں مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی نمبرز میں آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، اور پوزیشن بھی نمبرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن لینے والے ہیں ہمایوں اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 337 نمبرز حاصل کیے. سبحان اللہ. سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں اویس اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 298 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبدالسبحان اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 281 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں فضیل اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 276 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اور وہی بات جو میں ہر ایپیسوڈ کے آخر میں کہتا ہوں کہ جو فرسٹ نہیں آئے، سیکنڈ آئے ہیں، تھرڈ آئے ہیں، فورتھ آئے ہیں، ان کو مایوس نہیں ہونا ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. یہاں پر آئے ہیں، بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ درست کیا ہے، بہت کچھ درست کرنا بھی ہے. گھر جا کر اپنے قرآن پاک کو درست کریں، جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو درست کریں، اور قرآن پاک کو درست پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جب آپ محنت کریں گے تو درست قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح قرآن مجید پڑھنے، قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا